استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. فضل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله رسول الله مهاجرنا مع رسول الله ثم إلى وجه المهاجر أحمد بن عيسى وصوله وفرعه ثم إلى وجه الفقيه مقدم محمد بن عيب علوي وصوله وفرعه ثم إلى وجه وصوله وفرعه. إن الله تغشم جمع رحمه يعني دوب الجنة ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلوم الأفحات بالدين والدنيا والآخرة. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. من يخطب وصاله يغضة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رب صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع. يا رب
صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير محيا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وعافينا واشف كل موجوع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وأصلح القلب وعفوا فاع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وادع المعادي واصرفه ورداع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد رب ارض عنا رضاك الأرفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل عليه وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مغمورا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا عملا مقبولا. الله ربي الله
سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم
بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا معانك الأطهار معدن سرك الأسماء فهم سفن النجاة حمانا وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه أنوانا والتابعين لهم بصدق ما هذا هادي المودة هيج الأشجانا والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها نشوانا أين المحبون الذي عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعاش وأذهب رانا فاهتجت الأرواح تشتاق اللقاء وتهن تسأل ربها الرضوانا حال المحبين كذا فاسمع إلى صير المشفع وارهف الآذان وانصد إلى أوصاف طه المجتبى واحضر لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل سلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا والنور طه عبده من به في ذكره عظم به منانا هو رحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا وارضوا به فرحانا مستمسكا بالعروات الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان بين التراب وبين ماء فاستفق من غفلة عن ذا وكن يقظانا وعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقضني بين الخيار المصانا لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لإلهي صانا تعالى الله وما اختاره وما برك مثله إنسانا وبحبه بذكره والنصر والتوقير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل عليه وعلى آل سيدنا محمد صل وسلم عليه يا حجرة طمت جمال محمد
هويت كريما سيدا كاملا بدرا يا هجرة ضمت جمال محمد اللهم صل عليه. هويت كريما سيدا كاملا بدرا مقدم مني وانقضى ولم تسمح لعيني اللهم صل عليه. فقال مني يا محمد صل عليه. وانقضى ولم تسمح لأيام مقاما وانقضى وقلد العران حوضا وكوثرا القلب المتيم بطاعة النبي يا نبي وصلى وسلم على طاعة النبي يا نبي القلب المتيم بطاعة النبي يا نبي وصلى وسلم على طاعة النبي يا نبي نبينا مكرم نبينا مشرف طه العربي طه العربي القلب متيم بطاعة يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي نبينا المكرم نبينا المبارك طه العربي طه العربي يا رسول الله جئت بالقرآن من وحي الإله مولانا الرحمن يا رسول الله جئت بالقرآن من وحي الإله مولانا الرحمن يا رسول الله جئت بالقرآن من وحي مولانا الرحمن يا حبيب الله يا طاعة النبي يا نبي القلب متيم بطاعة النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبينا مشرف نبينا مشرف طه العربي طه العربي يا حبيب يا حبيب يا حبيب كيف طاب القضاء وفؤادي قد فدى بالي الشعاع
على سيدنا محمد اللهم صل على وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل عليه. يرى ولا يرى وفضله أول ورى. يا من يرى ولا يرى وفضله أول ورى. بمن إليك قد سرى روحا وجسما دائرا. روحا وجسما دائرا. يا من يرى ولا يرى وفضله عذب الورى. يا من يرى ولا يرى وفضله عذب الورى. بمن إليك قد سرى روحا وجسما دائرا. روحا وجسما دائرا. الذي لولاه خلق دارا أو السماء. طه الذي لولاه خلق دارا أو السماء. فرج إله كل ما أهمنا وكدرا. أهمنا وكدرا. وجسما دائرا. ولا تزيد قلوبنا من بعد إذ هديتنا. وكن لنا يا ربنا لخيرك بلغنا. ولا تزيد قلوبنا من بعد إذ هديتنا. وكن لنا يا ربنا بخيرك بلغنا. بخيرك بلغنا. يا من يرى ولا يرى وبدله عن ورى. يا من يرى ولا يرى وبدله عن ورى. بمن إليك قد سرى روحا وجسما دائرا. روحا وجسما دائرا. وصل مولانا على من قد رقى على العلا. وآله آل الولا كن ذكرنا في الآخرة. وصل مولانا على من قد رقى على العلا. وآله آل الولا كن ذكرنا في الآخرة. ذكرنا في الآخرة. يا من يرى ولا يرى وبدله عذب الورى. يا من يرى ولا يرى وبدله عذب الورى. بمن إليك قد سرى روحا وجسما دائرا. روحا وجسما دائرا. وصل مولانا على من قد رقى على الأولى. وآله آل الولا هم ذكرنا في الآخرة. وصل مولانا على من قد رقى على المولى. وآله آل
وبدله بالورى يا من يرى ولا يرى وبدله بالورى بمن إليك قاصر روان وجسم الله روان وجسم الله صلى الله على محمد. هذا وقد نشر الإمام موته في القدب بيها لنا تبيانا أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمننا وتنصرون وتصبحون عوانا قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا فهو وإن جاء آخر مقدم يمشون تحت لواء من ندانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع قدت لا أتوانا حتى أولاد رفع وساطعطى وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا ولواء حمد الله جل بيدي ولا أول الآتي أنا الجنانا وأقرب الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا ولسوف يعطيك فترضى جل من معط تقصر أن أعطاه نهانا بالله كر الذكرى واشف محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin adada ma fil milah isolatan daimatan bidawamil mulkillahi solatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah fi salatan daimatan bidawami mulkillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin adada ma ilmillah salatan
sholatan daimatan bidawami mulkillahi suku bata ila kasira Muhammad yang soleh oleh payung muta suku bata ila kasira Muhammad yang soleh oleh payung muta bidawami mulkillahi suku bata ila kasira Muhammad yang soleh oleh payung muta suku bata ila kasira bidawami mulkillahi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi لما تداوت البروز لأحمد عن إذن من شاء قد كان حملت به الأم الآمنة بنت وهب من لها على الإله مكانا من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان قد كان ينظر نور طه وجهه وصار إلى الابن المعصون عيانا وهو ابن هاشم الكريم شهر بن عبد مناف بن قصي كان ولده يدعى حاكما شأنه قد اعتلى عبد بذلك شانا واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا فهناك كف واعلم برفعي لاسمه لكان للأبي معوانا وحينما حملت به آمنة لم تشكو شيئا يأخذ النسوانا
وبها تنظف من رب السماء أقصى الأذى والحم والأحزان ورأت كما قد جاء ما عملت به أن المهيمن شرف الأكوان بالطهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المهاض فأترعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت بلاد المشفع هانا وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصادا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله
مرحبا مرحبا
وسلم وبارك عليه وعلى آله. أمين. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا أنبياء وعلى آلكم وأصحابكم أجمعين. ولقد أرشدت لنعت من أوصاف تحيي القلوب تهيج الأشياء. والله قد أثنى عليه فما يسافر يقول منا ويكون ثنانا، لكنهم بمسخاء كالدعاء لمن صفة ربنا وحدانا. وإذ انتجرنا بمودتها هنا نرفع أيدي فكرنا ورجانا للواحد أحد عن إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا. مختاري وحبيبي وصفي زين الوجه لو حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبل نجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وبأخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربنا أخطانا. واصرف بنا بناج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أغنى بفضل منك طلعة عمد بباجة عين رضا ترعانا. واغبط به بكل حال حبلنا وحبالا من ودى وموالانا. والمحسنين ومن نجا مددانا وذوي الخطوة طالبا موصانا. والحاضرين وساعيا به جمعنا هانان بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فحكس لنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة طه ببقى الأرض واتمع كل من عادانا. وانظر إلينا واسقنا كاس الهنا واشف العافية عاجلا مرضانا. واقضي لنا الحاجات واقضي لنا الحاجات واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات واصيا مقبانا. يا رب واجمعنا وابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا رب واجمعنا وبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا رب واجمعنا وبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صلى عليه وآله ما حركت من صبا صانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita tahlil, kita hadiahkan kepada saudara daripada Acil Mama Sarna, Bapak Daryani bin Dagam. Mudah-mudahan almarhum mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah angkat derajat beliau di sisi Allah. Mudah-mudahan Allah terangkan akan alam kubur beliau dan insyaallah nanti dimakumpulkan bersama Rasulullah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله
Allah
اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافه واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة منازلهم ومساكنهم يا ارحم الراحمين اوصل اللهم ثواب ذلك منا اليهم واجعل ستر بين ايديهم وميكا له من النار وحجابا له من النار وشراء له من النار وبيكا من النار اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورة من غفار النيران ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الحمد لله رب العالمين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا الحي القيوم وأتوب إليه وإن تعلم النفع والانتفاع والفائدة والاستفادة وحسن التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتغاء مرضاته وطلب ثوابه أما بعد di halaman 190 ya 193 di kitab terjemah daripada kitab Bidayatul Hidayah Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali di halaman 193 di baris yang di bawah ya. Yang keempat adalah menutup keaiban sahabatnya. Ini masih pembahasan tentang adab-adab bersahabat. Jadi yang keempat adalah menutup keaiban sahabatnya. Artinya setiap kita ini memiliki kekurangan. Ya, siapapun, karena kita ini khuliqal insanu, ya, diciptakan manusia ini adalah dalam keadaan dha'ifa, dalam keadaan hina atau dalam keadaan lemah. Dan diciptakan kita ini tidak dalam keadaan sempurna. Artinya kita ini hidup dalam dunia ini itu tidak ada yang sempurna. Al-Kamil adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah ingin menunjukkan ke muka bumi ini adalah ciptaan yang sempurna. Ciptaannya Allah yang sempurna, yaitu adalah Al-Insanul Kamil, yaitu adalah Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak, dari ujung kaki, dari ujung rambut sampai ujung kaki tidak ada yang bisa kita celah, tidak ada bisa yang kita hina, tidak ada bisa yang ada kekurangan, keaiban. Maka inilah kita itu kalau kita melihat akan ciptaannya Allah, manusia atau makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini, yang mana Allah di dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun. Azizun itu adalah sifat Allah, ya. Azizun itu adalah salah satu dari ismun min asma'illah, yang mana diberikan, disandarkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad. Ya, coba saya aja, itu kalau disandarkan sama Pak Haji Husnul, Masya Allah, oh itu Pak Nonya guru itu adalah sahabatnya Pak Haji Husnul, naik saya, ya, yang nilainya 0 bisa naik 10, ya enggak? Kenapa? Karena disandarkan. Begitu juga dengan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sandarannya adalah Allah. Maka ini adalah makhluk yang sempurna. Sampai Nabilah Adam itu waktu beliau itu diturunkan daripada surganya Allah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika itu Nabi Adam memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa daripada Nabilah Adam? Doa Nabilah Adam itu, ya Allah, ampuni saya ya Allah bijahi Muhammadin. Ya Allah, ampuni saya ya Allah dengan sebab kemuliaan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah pun bertanya, walaupun ini Allah Maha Tahu, cuma Allah itu bertanya lagi kepada Nabi Adam, wahai Adam,
Di mana engkau kenal Muhammad? Fa inni lam akhluqhu. Kata Allah, ya Adam, di mana engkau kenal nama Muhammad ini? Sedangkan aku belum menciptakannya. Ya kan? Kita aja kalau mau tahu, kok tahu ada namanya ayam goreng dunia? Ya, sedangkan itu belum ada ciptaannya. Nah, ini kita Nabi Adam berdoa kepada Allah, bertawasul kepada Allah, berdoa melalui nama Nabi Muhammad, sedangkan Allah belum menciptakan siapa, dan makhluk yang paling mulia itu adalah siapa? Yaitu adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inni lam akhluqhu, kata Allah, sesungguhnya aku belum. Fi'lul mudhari, kalau di dalam kalimat fi'lul mudhari itu artinya aku belum menciptakannya. Maka kata Nabi Adam, ya Allah, ketika engkau wa nafakhta min ruhi, ya wa nafakhta ruhi, engkau tiupkan akan aku di dalam diriku ini akan roh engkau, roh yang milik engkau, ya. Itu walamma fatahtu, ketika aku membuka mataku dan aku lihat tiang-tiang arsy. Tiang-tiang arsy ini itu bertuliskan akan nama engkau, dan ada satu nama yang disandarkan kepada engkau, itu adalah nama Muhammad. Maka aku yakinkan tidak ada nama yang mulia kecuali itu adalah mulia apabila disandarkan kepada engkau ya Allah. Maka aku berdoa kepada engkau ya Allah bijahi Muhammadin, ya, bijahi Muhammadin, dengan sebab kemuliaan daripada Nabi Muhammad. Maka kata Allah, dengan itu aku ampuni akan engkau. Coba ya, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diciptakan sudah ada yang menyebut nama Nabi Muhammad. Masa kita sebagai umatnya Nabi Muhammad yang ini status kita ini sekarang ini membawa nama Nabi Muhammad, kita mulia bukan karena kitanya. Ibadah kita ini ada enggak di antara kita yang sampai 1000 rakaat yang sholat setiap malam? Ada? Pak Haji ada enggak? Enggak ada, saya aja enggak, ya kan? Di dalam kita berhaji, adakah setiap tahun berhaji? Belum ada. Mungkin kalau di Mekah sana ada, tapi kalau kita ini ya, atau mungkin di beberapa orang aja hitungan jari aja. Kita tidak bisa kita banggakan dengan ibadah kita. Ibadah yang kita kerjakan ini tidak seberapa dengan apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang terdahulu daripada kita. Ada yang sholatnya sampai 100 rakaat setiap malam. Ada yang membaca Al-Quran setiap 3 hari khatam Al-Quran, setiap seminggu khatam Al-Quran. Kita setahun sekali, itu pun kalau bulan puasa, ya, itu pun kalau bulan puasa. Ada juga kalau bulan puasa, itu pun kalau tadarusan baru khatam Al-Quran. Kalau sendirian kalah dengan apa Pak Haji? HP, ya, kalah dengan HP. Status dibaca, ya kan? Kita ini, itulah kita. Jadi kita ini mulia bukan karena ibadah kita. Ibadah yang kita kerjakan itu tidak ada nilainya. Cuma karena kita ini disandarkan bahwa kita ini adalah termasuk umat Nabi Muhammad. Kita ini adalah umat Nabi Muhammad, sampai dikatakan kuntum khaira ummatin, kalian adalah umatnya atau sebaik-baik umat kalian ini, kata Allah. Kenapa? Bukan kita itu karena ibadah kita, bukan karena kegantengan kita, ya. Kalau orang-orang dulu sebelum Nabi Muhammad tinggi-tinggi badannya, ya, kita ini masih kecil. Oh, tinggi-tinggi besar lagi, sampai ada katanya itu pohon kelapa aja masih kecil. Nah, bayangkan kita kalau tingginya di atas pohon kelapa. Kita aja pohon kelapa aja berapa kali naik baru bisa sampai ke puncaknya. Nah, berarti bukan kegantengan kita dijadikan sebaik-baik umat. Bukan karena ibadah kita dijadikan sebaik-baik umat. Atau mungkin kita itu dijadikan karena kita ini adalah orang kaya. Tidak, kita ini dijadikan sebaik-baik umat adalah karena kita dikatakan umatnya baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu karena sebabnya itu kita dijadikan, ya, kita dimuliakan karena sebab itu.
Karena kita ini dilahirkan, dikeluarkan di muka bumi ini pas setelah lahirnya Nabi Muhammad, sehingga kita menjadi mulia dan kita percaya kepada Nabi Muhammad dan kita beriman kepada Nabi Muhammad dan kita ikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Bahkan kita setiap hari kita membaca sholawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita rasa syukur kita kepada Allah dengan kita memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena inilah salah satu amalan yang mana setiap guru kita itu, kalau kita datang ke guru kita, guru saya punya masalah, jomblo saya belum laku-laku, ya kan? Kalau ada di antara sini mungkin ada yang belum nikah-nikah, ya. Maka jawabannya guru itu cuma amalannya baca selawat. Nah, coba perbanyak membaca selawat, insya Allah jodoh akan datang. Ya kan? Ada yang lagi datang guru, kalau ini misalnya saya ini dalam keadaan sumpek, dalam keadaan galau, dalam keadaan pokoknya macam-macam lah, hati ini sudah kayak digigit apa Pak Haji, gigit bidawang kayak anunya digegut anunya. Nah, itu sudah pokoknya sudah sedih, galau. Datang ke guru, apa yang dikasih? Baca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang lagi, ini keluh kesah, semuanya adalah amalannya baca selawat. Kenapa? Karena selawat ini, ya, selawat ini itu adalah amalan yang gampang, amalan yang tidak butuh hati yang bersih, amalan yang tidak butuh kita ini dalam keadaan harus bersih, duduk dengan dengan tata cara. Tidak. Sambil bersepeda, Pak Haji naik sepeda yang Masya Allah itu, ya, naik ke gunung itu sambil bersalawat kepada Nabi, Masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak usah diucapkan, di dalam hati pun bisa. Artinya walaupun pakai helm, walaupun pakai kacamata hitam, walaupun pakai sepeda gunung yang ringan sekali itu, tapi hatinya terpaut kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu, ya. Nah, kalau amalan yang lain, istighfar misalnya, ya, kita tidak membanding-bandingkan istighfar amalan bagusan. Cuma guru kita ini kenapa sih selalu memberikan kepada kita ini amalan selawat? Karena guru kita ini tahu kalau kita ini banyak, hati kita ini banyak yang kacau, yang tidak bagus. Coba istighfar aja itu masih butuh istighfar lain lagi. Kenapa? Kita ini memohon ampun kepada Allah tapi merasa paling baik bahwa ini di dalam kegelapan malam memegang tasbih, ya, kemudian kita mengucap istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, sambil melelehkan air mata. Kalau secara zahir baik nggak? Secara zahir baik nggak? Pegang tasbih di kegelapan malam, menangis lagi membaca istighfar, baik nggak? Baik. Cuma dalam hati mungkin saya aja yang dibontang sampai istighfar sampai nangis-nangis. Nah, hati kacau. Kenapa? Merasa lebih baik daripada orang lain. Merasa saya ini yang dibontang ini cuma saya yang baca istighfar sampai nangis-nangis pada malam ini. Merasa lebih baik, rusak hati kita, kacau hati kita. Sehingga guru kita tahu kalau kita ini perlu, kalau mau istighfar kita harus perbaiki diri dulu. Memang mohon ampun bukan merasa bahwa ini yang saya ini paling pendosa, yang paling berdosa kemudian lagi banyak istighfar. Ini yang merasa paling inilah yang dikatakan bahasanya itu anania. Anania itu kata dalam Quran itu adalah ana khairun minhu, kata iblis, saya ini lebih baik daripada Nabi Adam. Ini yang Allah turunkan iblis itu daripada surganya Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Ini. Itu jadi penting itu, ya. Sekali lagi bahwa itu yang penting. Itu yang penting. Oleh sebab itulah kalau kita itu bersahabat dengan Nabi, nggak ada yang kita pandang cuma sempurnaan. Maka azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim. Siapa? Allah, tapi disifatkan oleh Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi wajar kita baca selawat malam Jumat. Ini pun kita kurang. Ini pun kita masih kurang. Ya, tapi ya sekurang-kurangnya kita lah. Ini sudah syukur sekali kita malam Jumat sudah ngumpul kita di sini. Itu sudah syukur sekali. Walaupun ini kita ini merasa banyak yang lebih banyak daripada yang lain lagi, yang amalannya lebih bagus daripada kita. Cuma kita inilah kekurangan kita, kelemahan kita, ketidakmampuan kita. Inilah kita, mudah-mudahan nanti ditambah oleh Allah, ya kan? Mudah-mudahan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesedikitan amalan kita ini. Amin Allahumma amin. Nah, jadi ini salah satu adab bersahabat itu menutup keaiban sahabat. Aib itu adalah kekurangan. Ya. Kekurangan. Jadi orang yang menutupin man satara musliman satarallahu liyaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup keaiban atau kekurangan atau ketidakbaikan sahabatnya atau muslimin, maka Allah akan tutup nanti di yaumil qiyamah itu nanti aib-aibnya. Kalau kita itu dikumpulkan dalam satu padang mahsyar, bukan ribuan lagi, jutaan, bukan jutaan lagi, mungkin semua makhluk Allah yang dari awal diciptakan sampai di akhir zaman nanti dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian dibuka semua memori kita yang ada di dunia, itu semuanya terkeluar, terbuka semuanya, maka itu akan dilihatkan oleh semua orang yang ada di padang mahsyar. Bagaimana malunya kita? Bagaimana malunya kita? Maka kalau kita ingin supaya tidak dibuka akan aib kita di yaumil qiyamah, maka tutuplah aib saudara kita di dunia ini. Tutup, jangan ada lagi kita membuka. Ya. Oh, itu orangnya, oh, masya Allah. Pokoknya puji aja. Apalagi kalau sudah meninggal. Kata Nabi, wadhkuru mahasina mautakum. Kata Nabi, sebutkan kebaikan daripada orang-orang yang telah meninggal daripada kalian. Sebut. Oh, dia itu meninggal membawa amal jariah. Ini sepeda apa namanya? Ini sepeda. Masya Allah Pak Haji tuh. Ya. Amal jariah sepeda kalau mau dikasih guru bisa kan? Enggak, bercanda Pak Haji. Tapi kalau betulan enggak apa-apalah, yang ngosokan aja. Masya Allah. Ini lab ya. Ya, kalau didengar ada yang terbuka hatinya kan, Masya Allah. Nah, ini artinya ada amal jariah. Ini orang meninggal sudah ada amal jariahnya. Ada amal jariahnya yang terus menerus sampai nanti di yaumil qiyamah dia akan dapat. Kenapa? Karena sebab dia. Itu. Jadi tutup aibnya orang muslimin itu ditutup, ya. Nah, apalagi aibnya suami atau istri. Apalagi itu aibnya suami atau istri. Suamiku loh. Tuh, kalau subuh bangunnya jam 8 pagi. Kalau subuh, ya kan, bilang aja bangunnya jam 8 pagi, bilang kalau subuh, ya kan, artinya melandau kalau bahasa Banjar itu. Artinya apa bahasa Jawanya itu? Pokoknya kesiangan lah. Ya, bangunnya kesiangan. Cerita semua tetangga tahu. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Tutup. Ya kan, tutup semua aib. Ya, doakan mudahan si suami ini bangunnya enggak sampai subuh sudah bangun. Berdoa menangis, ya Allah, menangis. Ya. Di tengah malam menangis, enggak tahu doanya. Mungkin minta tambah istri lagi, ya Allah, misalnya, enggak tahu ya kan. Kita enggak tahu juga. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya. Nah, itu. Ini baru rencana mau nambah istri, sudah ribut. Bagaimana kalau sudah nambah istri kan? Ya Allah, menangis. Itu apa artinya? Artinya dia itu aibnya jangan dibuka. Apalagi istri atau orang yang terdekat sama kita. Ya. Karena tidak ada kebaikan untuk membuka aib saudara kita kah, tetangga kita kah, atau orang yang kita dekat sama kita, istri kita atau suami kita, nggak ada kebaikannya. Kenapa? Bahkan nanti setiap apa yang kita ucapkan itu akan bertambah atau berkurang. Ada ditambah-tambahin lagi. Takutnya begitu, jadi fitnah lagi.
Nah, naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Selanjutnya lagi ada bersahabat, berdiam daripada menyampaikan perkataan orang lain yang mencela sahabatnya. Ini ada gini, ada orang dia dengar menceritakan kejelekan sahabatnya, dia sampaikan lagi sama sahabatnya, tuh tadi aku dengar dia jelek-jelekin kamu. Ini tambah bahaya lagi, ya. Yang harusnya itu ditutupin, gak usah ceritakan sama teman, sama sahabat, daripada ribut lagi, diam aja. Kalau bisa jangan dipercaya. Kenapa? Karena itu akan membawa fitnah lagi. Jadi diam, ya, diam. Nah inilah sehingga dikatakan kalau bahasanya tuh gil, kata orang, percayanya semua kata orang, ya kan? Jadi kalau kita bersahabat itu, ya, sahabat itu adalah gambaran sahabat kita. Jadi sahabat kita ini dengan sahabat itu gambaran kita, dia gambaran kita, kita pun gambaran dia. Itu sahabat, ya, itu gambaran. Nah itu oleh sebab itu jangan sampai kita kata orang, oh itu Pak Haji itu katanya begini-begini, ya katanya itu orangnya baik. Nah kalau itu baik nggak apa-apa, ya kan? Ini ada, boleh kita di dalam kitab fikih itu boleh kita menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai kenyataan. Contohnya misalnya kita mendamaikan orang yang sedang bombean, artinya orang yang sedang musuh-musuhan, ya, bahasa bontangnya begitulah, ya kan? Ini kita ini campur aja ini bahasanya. Pak Haji bersair baca bahasa Jawa di hadapan orang-orang Bugis, di hadapan orang Banjar, dan ada juga Jawa, ya. Kita campur-campur aja, ya. Gurunya aja yang Banjar, ya. Seandainya saya tahu tadi mungkin saya menangis juga tadi Pak Haji syair, ya. Cuma karena mungkin sedikit-dikit paham aja tadi, ya. Cuma salawatnya aja yang paham, ya. Nah, ini artinya apa? Artinya kita boleh mendamaikan. Misalnya ada satu si A nih lagi musuh-musuhan, si B nggak tegur sapa, jadi A dan B ini nggak ada lagi tegur sapa lagi. Kita si penengah itu kita ngomong, ke A ini, si B tuh tadi cerita sama saya, dia itu mengatakan kamu orang baik loh, kamu itu mantap, kamu itu masya Allah orang baik, pokoknya kamu itu pemaaf. Sebenarnya si B nggak mengatakan itu. Begitu juga ke B juga kita ngomong begitu juga, muji-muji, kata A tadi begitu loh. Atau kita ngasih, nih ada tasbih dari si A dikasih sama kamu, dia minta maaf, walaupun ini bukan tasbihnya dari si A, itu hukumnya boleh. Kenapa? Karena dia mendamaikan orang yang sedang bercekcok, ya. Itu kalau orang bercekcok. Tapi kalau orang yang tidak bercekcok, adu asah, apa bahasanya itu? Artinya ini disampaikan ke sana, sampaikan lagi, itu bikin banyak musuh lagi, ya. Jadi itu, jadi jangan sampai kita bersahabat seperti orang yang mana ingin supaya pemusuhan itu banyak sekali. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Yang keenam, menyampaikan segala perkataan orang lain yang memuji akan sahabatnya. Nah, jadi kalau tadi hinaan, kejelekan jangan disampaikan. Tapi kalau ada orang yang menyampaikan kemuliaan atau ada orang yang memuji, sampaikan. Ya. Nah, misalnya ada memuji, oh Pak Haji Husnul itu masya Allah orangnya dermawan, ini kita sampaikan. Kenapa? Karena itu memang pujian, yang mana pujian itu memang adalah sifat daripada beliau ini, memang begitu, walaupun tanpa dipuji tetap begitu, ya. Itu yang kita sampaikan. Jadi kalau ada sahabat itu perlu kita puji, ya. Yang selanjutnya adalah yang ketujuh, mendengarkan dengan baik akan perkataan sahabatnya ketika ia bercakap-cakap. Artinya jangan si A ngomong, si B ngomong, si A ngomong, pokoknya dengar dulu apa yang dikatakan A, kita dengar. Si B ngomong, si A diam. Itu yang baiknya, ya.
Wallahu alam bissawab. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, mudah-mudahan pemirsa yang ada di rumah juga mendapat keberkahan dari acara kita di majelis ini. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini juga mudah-mudahan dikabulkan dan diijabah segala doa-doanya, dan mudah-mudahan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang kita minta, mengabulkan segala hajat kita, dan mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hajat daripada saudara kita Firman yang untuk anak beliau mudah-mudahan dikabulkan dan ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah untuk semua kita. Ya, yang ada hajat yang datang ke sini, hajatnya baik itu hajat dunia maupun hajat akhirat, dan juga kepada pemirsa PKTV yang ada di rumah atau yang nonton streaming di Facebook, ya, mudah-mudahan segala hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala urusannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah luaskan rezekinya yang halal yang banyak, mudah-mudahan anaknya dijadikan anak yang saleh dan salehah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bahagiakan di dunia dan di akhiratnya nanti. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan bi asadina wa ziyadatan fi ilmina wa baghatan fi rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa shahadatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa afwan min al-hisab wa amana min al-'azab wa nasiban min al-jannah warzuqna nadhara ila wajhika al-karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aqtubis salama was sihhah wal 'afiyah علينا وعليكم وعلى عبدك الحجات وجزات والزوار المسافرين بالبر والبر من المسلمين وقنا شر الظالمين وانصرنا على قوم الكافرين يا مجيب السائلين واختم لنا منك بخير يا ارحم الراحمين. ربنا لا تدع ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا دينا الا قضيته ولا دينا الا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها. اللهم يسر لنا وأولادنا وأحبابنا زيارة مكة والمدينة ببركة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يسر لنا وأولادنا وأحبابنا وجماعاتنا زيارة مكة والمدينة ببركة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, terima kasih atas perhatian kepada pemirsa PKTV dan juga kepada jamaah yang hadir pada saat ini. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.